بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ روایت ہے کہ مدائن کے بادشاہ نے 400 پہلوانوں کو مختلف علاقوں سے اکٹھا کیا اور ان میں پہلوانی کا مقابلہ کروایا۔ 400 پہلوانوں میں سے مقابلے کے بعد 200، ایسے ہی 100، اور پھر ہوتے ہوتے ایک پہلوان بچ گیا۔ اس پہلوان کا نام فتح تھا۔ بادشاہ نے اسے لالچ دیا کہ اگر وہ علی ابن ابی طالب کو ہرا دے تو اسے اپنی بیٹی کا رشتہ اور جائیداد دے گا۔ یہ سن کر وہ پہلوان اپنے بیٹوں اور خادموں کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گیا۔ شہر کے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اتنے میں ایک پتلے سے نوجوان کو کندھے پر کھدال لیے جاتے دیکھا۔ فتح نے اس نوجوان کو آواز دے کر روکا اور پوچھا کہ تو علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے اور وہ مجھے کہاں ملے گا؟ اس نوجوان نے کہا کہ تجھے اس سے کیا کام؟ فتح نے کہا کہ مدائن کے بادشاہ نے مجھے اس سے مقابلے کے لیے بھیجا ہے اور بادشاہ کے وعدے سے بھی مطلع کیا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ اگر تو نے مجھے ہرا دیا تو سمجھ لینا کہ تو نے علی کو بھی ہرا لیا۔ فتح نے اس نوجوان کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا تجھے تو میں چند لمحوں میں ہرا دوں گا۔ اس نوجوان نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر آؤ مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر فتح آگے بڑھا۔ فتح کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نوجوان نے کھدال زمین پر رکھی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور اس نوجوان نے ایک ہی جھٹکے میں فتح کو چت کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس نوجوان سے فتح نے کہا کہ میں مقابلے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے اب دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں۔ نوجوان نے فتح کو دوسری اور تیسری بار بھی ایسے ہی چند لمحوں میں بچاڑ دیا۔ فتح پہلوان نے ندامت کے ساتھ اسے تلوار بازی اور پھر نیزہ بازی کی دعوت دی۔ جب ہر طرف سے شکست ہو گئی تو اس نے نوجوان سے کہا کہ مجھے تو آج تک کوئی ہرا نہ سکا، تو کون ہے جس نے چند لمحوں میں ہی مجھے ہرا دیا؟ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرایا اور فرمایا کہ میں ہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر فتح نہ صرف حیران ہوا بلکہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر نہ صرف کلمہ پڑھا بلکہ شرف بیعت سے بھی شرف یاب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنے علاقے میں جا کر اسلام کی دعوت اپنے بادشاہ کو دے۔ بیٹوں کے ساتھ مدائن پہنچ کر جب اس نے بادشاہ کو دعوت حق دی تو نہ صرف غضبناک ہوا بلکہ قتل کا بھی حکم دے دیا۔ یہ سن کر فتح کی پیشانی پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ علی کو کیوں نہیں پکارتے؟ یہ سن کر اس نے امام علی کو مدد کے لیے پکارا۔ بس اس کے پکارنے کی دیر تھی کہ آپ چند لمحوں میں بادشاہ کے دربار میں تھے۔ آپ نے بادشاہ کا سر قلم کیا اور فتح کو اس ظالم بادشاہ سے رہائی دلوائی۔ یہ وہی معجزہ تھا کہ جب حضور نے جنگ خیبر میں آپ کو مدینہ میں چھوڑا، اور جب خیبر فتح نہ ہوا تو آپ پریشان ہوئے، کیونکہ آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ میں 40 دن میں خیبر فتح کر لوں گا، لیکن کل آخری دن تھا اور خیبر فتح نہ ہوا تھا۔ آپ کو پریشان ہوتا دیکھ کر اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے وحی کی۔ اس کو ناد علی بھی کہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے پکارو علی کو کہ جو اللہ کے مظہر میں سے ایک مظہر ہے۔ آپ مسائب میں انہیں اپنا مددگار پائیں گے، ان قریب ہر رنج و غم دور ہو جائیں گے۔ حضور کا پکارنا تھا کہ آپ مدینہ سے خیبر چند لمحوں میں موجود تھے، جو کہ 40 میل کا فاصلہ بنتا ہے، جس کے بعد خیبر فتح ہوا۔ اس کے بعد غزوہ تبوک میں بھی حضور نے آپ کو مدینہ میں ہی چھوڑا تھا۔ جب آپ نے اصرار کیا تو حضور نے فرمایا، اے علی، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس جنگ سے واپسی پر منافقین نے حضور کو قتل کرنے کی سازش بھی کی تھی، جس سے خدا نے آپ کو محفوظ رکھا۔ البتہ ان لوگوں کے نام حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا دیے اور پیشین گوئی کی کہ ان کی موت کینسر کے پھوڑے سے ہوگی، جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ حضرت حذیفہ نے مرتے دم تک ان 12 ناموں کو راز رکھا۔ فتح پہلوان اس معجزے کے بعد ساری عمر آپ کا خدمتگار رہا اور آپ نے اس کا نام قمبر رکھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔